بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثناء اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل، فہم دین کورس کے 5ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے خاموشی، ثواب اور گناہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے عام طور پر بولا جاتا ہے کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ نے کسی چیز کا حکم دیا تو اس کے حوالے سے بھی اس کے 2 پہلو، 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک اعتبار سے وہ باعث اجر اور باعث ثواب ہوتا ہے، اور دوسرے اعتبار سے وہ باعث گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر بھی رب کریم جل شانہ نے جو دین متین ہمیں دیا، اس کے اعتبار سے 2 ہی پہلو ہیں۔ خاموشی ثواب بھی ہے، اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جہاں پر خاموشی گناہ بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں میں خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ جیسے ہم کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے رک کر یہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، ایسے پچھلی امتوں میں خاموشی کے ساتھ روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت ان کے ہاں خاوند کے بغیر بچے کی ولادت ہوئی، اس وقت اللہ کریم جل شانہ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ جب لوگ تجھ سے آ کے پوچھیں بچے کے بارے میں تو کیا کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے۔ اور وہ روزہ کیا ہے؟ فلن اکلم الیوم انسیا، کہ میں نے کسی سے کلام نہیں کرنا۔ یہ تمہارا روزہ ہے کہ تم نے کسی سے کلام نہیں کرنا، اور جو کوئی بات کرے اسے اشارے سے کہہ دینا کہ اس بچے سے ہی پوچھو کہ یہ کیا ہے۔ اب وہاں پہ یہ روزہ چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ ہماری شریعت میں دین محمدی کے اندر اس روزے کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، لیکن خاموشی کی جو فضیلت تھی وہ اسی طرح برقرار رہی۔ اسی طرح حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کے پاس حضرت مریم کفالت میں تھیں، بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے حضرت زکریا، اور قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں پہ دیکھتے بے موسم پھل۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ تم تو خاتون ہو، باہر نکلتی نہیں ہو، اور بند کمرے میں بے موسم پھل۔ قالت ھو من عند اللہ، تو حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، رب مجھے بے موسم پھل عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف بڑی تھی اور اولاد کوئی نہیں تھی۔ جب دیکھا کہ اس مقام کو کہ جہاں پہ اللہ بے موسم پھل دیتا ہے، تو حضرت زکریا کے دل میں آیا کہ وہ بے نیاز اگر مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میرا بھی موسم اولاد کا گزر گیا، لیکن پھل مجھے بھی عطا فرما سکتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ،
وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد کی محراب میں تھے، اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دے کر حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا مبارک ہو، تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جس وقت بیٹے کی بشارت سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے رب انا یکون لی غلام، یا اللہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کی عمر میں ہوں، وامراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ نے جواب دیا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جب رب چاہتا ہے تو اسی طرح بے موسمی پھل عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے یوں جواب دیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کی، قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ جب حمل ٹھہر جائے تو مجھے کوئی نشانی بتا جس سے میرا دل اطمینان پکڑ جائے کہ واقعی اولاد اب ہونے والی ہے، امید لگ گئی ہے۔ یہ حصہ ہمارے موضوع کے ساتھ اٹیچ ہے جو ابھی آ رہی ہے آیت۔ اللہ کریم جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے زکریا، بڑھاپے کی اس عمر میں اللہ کی قدرت کے طور پر اور تیرے معجزے کے طور پر تیرے ہاں اولاد کا ہونا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جس وقت حمل ٹھہر جائے گا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تم بول نہیں سکو گے، جس سے بات کرو گے اشارے سے ہی کرو گے، 3 دن تم بول نہیں سکو گے۔ اب یہیں پہ ہی خاموشی کے 2 پہلو نکلتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، لیکن رب کا ذکر تم نے کثرت سے کرتے رہنا ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ جب رب نے فرمایا کہ 3 دن بولنا ہی نہیں اشارے سے، اور ادھر کہہ دیا کہ تسبیح بھی پڑھنی ہے، یہاں پہ مفسرین اکرام نے لکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ اثرات مرتب کر دیے تھے کہ اگر وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو بات نہیں کر سکتے تھے، بات کرنے کے لیے اشارہ کرتے، لیکن اگر اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرنے لگتے تو وہ صحیح سالم آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کر لیتے تھے۔ خاموشی بھی ہے اور بولا بھی جا رہا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دونوں پہلو قرآن مقدس سے نکل آئے تو پتہ چلا خاموشی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح 2 ہی پہلو رکھتی ہے۔ اب بولنا اور چپ رہنا یہ دونوں باعث ثواب ہیں۔ کچھ مقامات ہیں جہاں پہ چپ رہنا ثواب ہے، اور کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ بولنا ضروری ہوتا ہے اور چپ رہنا گناہ بن جاتا ہے، خاموشی گناہ بن جاتا ہے۔ حضرت داتہ گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ، بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص وہاں پہ کھڑا یوں بولے جا رہا تھا، السکوت خیر من الکلام، السکوت خیر من الکلام، چپ رہنا باتیں کرنے سے بہتر ہے، چپ رہنا باتیں کرنے سے بہتر ہے۔ اب ہم نے بھی موضوع خالی اسی واسطے فقط یہ نہیں لگایا کہ خاموشی ثواب ہے، دونوں پہلو ذکر کیے، لیکن وہ شخص بغداد کے بازار میں کھڑا یہ دونوں پہلو نہیں بلکہ ایک ہی چیز بیان کر رہا تھا، خاموشی اچھی چیز ہے بات کرنے سے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سکوت کا خیر من کلام کا و کلامی خیر من سکوت کا، فرمایا تیرا گفتگو کرنا اس سے بہتر ہے کہ تو چپ رہے، فرمایا چپ رہنا بات کرنے سے بہتر ہے تو یہ تیرے لیے ہے،
اور اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكَلَامِي خَيْرٌ مِّن سُكُوتِي، فرمایا میرے چپ رہنے سے بہتر ہے میرا بولنا۔ اب اس مقام پر بھی دونوں پہلو آ گئے، بتایا کہ تیرا چپ رہنا بہتر ہے اور میرا بولنا بہتر ہے، تو خاموش رہے یہ تیرے لیے بہتر ہے اور میں بولوں یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت امام شبلی علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت بھی کی، فرمایا اِنَّ کَلَامَکَ لَغْوٌ، تو انجان ہے، تو بولے گا تو فضول بات ہی کرے گا، اور فضول بات کرے گا تو وہ تیرے لیے گرفت کا، پکڑ کا، اللہ کی پکڑ میں آ جانے کا سبب بن جائے گی۔ تیرا بولنا فضول ہے، اور تو اگر چپ رہے تو وہ بھی مذاق کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ مسخرے لوگ جب کسی کے سامنے ان سے کچھ بلوایا جا رہا ہو اور وہ چپ سادھ کے بیٹھ جائیں تو وہ بھی مذاق کی نظروں سے سمجھ آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا خاموش رہنا مذاق بن جائے گا، تیرا چپ رہنا فضول بن جائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَكَلَامِي خَيْرٌ مِّن سُكُوتِي، میں بولوں گا تو علم کی بات کروں گا، اور میں چپ رہوں گا تو یہ میرے حوصلے کی علامت ہوگی۔ لہٰذا حضرت امام شبلی نے بھی بتا دیا کہ ہر مقام پر بولنا یہ جرم نہیں، کچھ مقام پر بولنا ضروری ہے اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ چپ رہنا ضروری ہے۔ خاموشی ضرور عبادت ہے، اور خاموشی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر یہ ذکر کیا وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو حدیث میں بھی بیان کیے۔ بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا بولے تو اچھی بات بولے، نہیں تو خاموش رہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ خاموشی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکاۃ شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ اگر کوئی انسان خاموشی پر ثابت قدم رہتا ہے، اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے، فضول باتیں نہیں کرتا، تو فرمایا انسان کا خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے انسان کا خاموش رہنا۔ اب یہاں پہ 60 سال کی عبادت سے افضل اس کا خاموش رہنا کیوں بنا؟ کیوں کہ اگر زبان سے بولے تو وہاں پہ خطرہ ہے کوئی غلط بات اس کی زبان سے نہ نکل جائے، لیکن اسی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے لیے، سچ کے لیے اور ضرورت کے وقت بولنا اس کو ضروری بھی قرار دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین شریف کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی خصلتین۔ اب یہ بات بڑی پیاری ہے، حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں تجھے 2 چیزیں ایسی نہ بتاؤں کہ جو کرنے میں بڑی ہلکی ہیں، سوکھی ہیں، لیکن جب اللہ کے ہاں ترازو لگے گا تو اس پہ ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اعمال تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا طول الصمت، فرمایا بہت لمبی دیر تک خاموش رہنا اور حسن اخلاق کے ساتھ جینا۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو جہان میں بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور جس کو نصیب ہو گئیں یہ عمل کے لحاظ سے اگرچہ ہولی ہیں، ہلکی ہیں، لیکن میزان پر اللہ کے ہاں ترازو لگے گا تو بہت بھاری ہوں گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے ایک بہت بڑے عالم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہم فضول باتیں میں اپنی زبان ہماری چلتی ہے اور وہ ہمارا نام اعمال لکھا جا رہا ہے، اور جتنا وہ زیادہ ہوگا بروز قیامت وہ اتنا زیادہ ہی بوجھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور جتنا وہ ہلکا ہوگا اتنا جو ہے آسانی کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اب اسی حوالے سے یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت بڑے امام گزرے ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے،
قرآن مجید کا حافظ قرآن مجید کی 6666 یا کم و بیش اس کے لگ بھگ آیات ہیں، اس کے لگ بھگ ہی آیات ہیں، 6000 اس کے لگ بھگ، اور 1000 نہیں 100,000 جمع ہو تو پھر 1,00,000 بنتا ہے، اور امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ اتنا بڑا امام اور ان کا تقوی پرہیزگاری دیکھو کہ جس وقت ان کی حیات طیبہ کے آخری ایام تھے اور بیماری کا عالم تھا، درد اور بیماری کی وجہ سے آہ آہ کی آوازیں، کراہنے کی آوازیں بندے کے منہ سے نکلتی ہیں، تو اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کراہ رہے تھے، آہ آہ کی آواز آ رہی تھی۔ پاس حضرت امام احمد بن حنبل کے ایک بہت بڑے محدث بیٹھے تھے جن کا نام تھا حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت طاؤس نے جس وقت امام احمد بن حنبل کی یہ آواز سنی تو اس وقت حضرت طاؤس بولے، کہا یکتب الملک کل شیء حتی انین، کہا امام احمد بن حنبل اللہ کے فرشتے جو نامہ اعمال کو تحریر کرتے ہیں وہ ہر چیز لکھ لیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بندے کی زبان سے جو کراہنے کی آواز ہوتی ہے وہ بھی لکھ لیا کرتے ہیں، یہ جو کراہنے کی آواز ہے یہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ اب محدث نے ایک حکم شرع بیان کر دیا، اور سننے والا بھی اتنا عظیم محدث، حدیث کے پڑھنے سننے سنانے کا مقصد جو مین ہوتا ہے وہ یہی کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ حدیث پاک سنی یا یہ حکم شرع سنا تو حضرت طاؤس کے کہنے کے بعد اب کیا ہے، فرماتے ہیں فلم یئن احمد حتی ماتا، پھر موت تک جو تکلیف ہوتی رہی امام احمد بن حنبل اس درد اور تکلیف کو برداشت تو کر گئے، پر اس موت تک دوبارہ امام احمد بن حنبل کی زبان سے کراہنے کی آواز بھی نہ آئی۔ اب یہی وہ سلسلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ چاہیے بولے تو پھر خیر سے بولے، نہیں تو خاموش رہے، یہ خاموشی اس کے حق میں باعث ثواب ہوگی۔ مشہور حدیث کے من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ہمارے پنجابی میں بھی کہہ دیتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ، ایک چپ اور 100 سکھ۔ یہ انہی باتوں کے لحاظ سے ہے جن سے ہماری زبان خاموش نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کا بولنا آپ کے سامنے کوئی بندہ اللہ رسول کے دین اقدس کے خلاف یا شرع کے خلاف بول رہا ہے، اس کی سوچ غلط بنتی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، اور اس موقع پر یہ بھی پتہ ہے کہ میں بتاؤں تو قبول بھی ہو جائے گا، تو وہاں پہ بولنا فرض ہے، وہاں پہ خاموش رہنا جرم بن جائے گا، اور اتنا بڑا جرم بنے گا کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایسا بندہ اللہ کی سزا کا مستحق بنے گا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر ایسے شخص پر لعنت بھی کی گئی ہے کہ جہاں ضرورت تھی بولنے کی اور صحیح بات کے بیان کرنے کی، اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تو وہ شخص مجرم بنے گا۔ بنی اسرائیل کے علماء اسی جرم کے مجرم تھے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ تورات کی اور انجیل کی جو آیات تھیں ضرورت کے وقت ان کو چھپا لیا کرتے تھے، وہاں پہ بولتے نہیں تھے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اس جہان کے اندر اور دعوی نبوت فرمایا تھا، انہوں نے تورات کے اندر ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی کہ وہ رسول سچے ہوں گے۔ اب چاہیے تھا کہ لوگوں کو بتاتے کہ تورات جو بولتی ہے اس کے حساب سے یہ رسول سچے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور یہ خاموشی ان کے جرم بنی کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، بلکہ الٹا غلط روش پہ لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر بیٹھے۔ یہ جرم بنا اور یہ غلطی کے اندر شمار ہوا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات تھیں تورات کے اندر ان کو چھپا لیا، خاموشی اختیار کی۔
اور اسی طرح مشکات شریف کی حدیث کے اندر پچھلی امتوں کے ایک عبادت گزار کی بات موجود ہے کہ جس کا خاموش رہنا جرم بن گیا۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ کریم نے بھیجا، جاؤ فلاں بستی کو الٹ پلٹ دو۔ پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر، یوں کر دو، الٹ دو۔ انقلب مدینہ قضا و قضا بأہلہا، سمیت اس کے باشندوں کے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا اللہ ان فیہا رجل، کہ یا اللہ اس بستی میں ایک تیرا وہ بھی بندہ ہے، لم یاسک طرفۃ عین، جس نے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ وہ تو عبادت گزار ہے، اتنا بڑا عبادت گزار کہ جس کی زندگی میں ایک سیکنڈ بھی گناہ میں نہیں گزرا، یا اللہ وہ بھی رہتا ہے اس بستی میں۔ اللہ نے فرمایا اس کے سمیت ہی بستی کو برباد کر۔ یا اللہ جرم کیا ہے اس کا؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا، ان وجہہ لم یتمعر فیا قطو، بولنا تو دور کی بات، اس نے میرے باغیوں کو دیکھا، میرے مجرموں کو دیکھا، یہ زبان سے بولنے کی بجائے بولا بھی نہیں، اور اس کے چہرے پر بھی غصہ نظر نہیں آیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس پر ناراضگی اختیار کر رہا ہے، چہرے کا انداز ہی نہیں بدلا۔ فرمایا اب میں اس کی نمازوں کو دیکھوں یا اپنی ذات کے لیے جو غیرت تھی وہ دیکھوں؟ یہ خاموش رہا، لہٰذا اس جرم کی پاداش میں اس شخص کو بھی، جہاں مجرم رگڑے جائیں گے وہاں پہ اس کو بھی سزا ہو، تو وہاں پہ خاموشی جرم بن گیا۔ خاموشی عبادت بھی ہے، خاموشی جرم بھی ہے۔ آخری حدیث پاک مشکات شریف کے اندر، اور یہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ بڑا کرم ہے کہ ہمیں کوئی راہ ایسی نہیں خیر کی جو سرکار نے ہمیں بتائی نہ ہو، اور وضاحت بھی اس رنگ میں کی کہ دنیا کا کوئی سکالر، کوئی بھی خیر اندیش، کوئی بھی فہم و فراست رکھنے والا اس رنگ میں تربیت نہیں کر سکتا جس رنگ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اور اس کم از کم یہ روایت یاد کر کے جانا، اوروں کو بھی سنانا بڑی اہم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، کوئی وصیت کیجئے، مجھے خیر کی کوئی بات بتائیے۔ پہلے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیت کی، فرمایا علیک بتقوی اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرا کر، اللہ سے ڈرا کر۔ کیوں؟ جس وقت رب کا خوف پیدا ہو جائے گا تو تیری زندگی کے سارے معاملات سج جائیں گے، سنور جائیں گے۔ صرف درست نہیں کہا بلکہ کہا سج جائیں گے، سنور جائیں گے، سجاوٹ والے ہو جائیں گے۔ آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحابہ میں بڑا جذبہ ہوتا تھا عمل کا، فقط ایک بات پہ رکے نہیں، پھر عرض کرتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تھوڑا اور بھی نصیحت کیجیے نا، اس ایک جملے کے علاوہ اور بھی فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز و جل، فرمایا ابو ذر غفاری جب بھی موقع ملے قرآن پڑھ لیا کرو، اور جب بھی ٹائم لگے اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ زبان کی خاموشی سے بہتر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اس میں مصروف رہا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانی، انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زدنی، اور کچھ بتائیے، اور بھی نصیحت کیجیے۔ دو نصیحتیں سن لی آپ نے۔ تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت عرض کیا تو آپ نے فرمایا علیک بطول الصمت، فرمایا تجھ پر لازم ہے خاموشی اختیار کیا کر، خاموش رہا کرو۔ اب ادھر ذکر تلاوت کا بھی فرما رہے ہیں، ادھر خاموشی، تو وہی دونوں پہلو آ گئے کہ جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہو، اور خاموشی کو لمبا رکھو۔ کیوں؟ فرمایا جس وقت انسان خاموش رہتا ہے، یہ خاموشی ایک ایسا چابک ہے، ڈنڈا ہے کہ اس خاموشی کے ذریعے انسان شیطان کو بھگا سکتا ہے۔ انسان کی خاموشی شیطان کو بھگانے کے کام آتی ہے۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی خاموشی شریعت پر عمل پیرا ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔
خاموشی شریعت پر عمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بھی کچھ بتائیے۔ یہ ایک پہلو آ گیا نا خاموشی کا، اب آگے سننا۔ حضرت ابو ذر بولتے جا رہے ہیں اور سرکار دونوں پہلو ارشاد فرما رہے ہیں۔ جس وقت حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بھی کچھ فرمائیے، تو فرمایا ایاک والضحک، آواز کے ساتھ ہنسا نہ کرو، آواز کے ساتھ نہ ہنسا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، آواز کے ساتھ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَيُذْهِبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، اور چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ آواز کے ساتھ ہنسنا، یہ کھل کھلا کے کہہ کے لگانا، فرمایا یہ چہرے کا حسن ختم کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ دل کے مرنے سے مراد یہی ہے کہ اندر سے جو مسلمان بھائی کا احساس ہے، پیار ہے، خدمت کا جذبہ ہے، وہ انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ کروڑوں سلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور بھی نصیحت کیجیے۔ اب وہ پہلو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے دوسرے رخ کا خاموشی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ جب عرض کیا اور بھی کچھ فرمائے، سرکار نے فرمایا قل الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، فرمایا ابو ذر حق بولا کرو اگرچہ کڑوائی کیوں نہ ہو، حق بولا کرو اگرچہ کڑوائی کیوں نہ ہو۔ یہ یہاں بولنے کا فرمایا، پیچھے خاموش رہنے کا فرمایا۔ کیا مطلب؟ حق کی ضرورت ہو تو بولا کرو، نہیں تو خاموش رہا کرو۔ اور حق کے بارے میں بولنے کا لفظ بولا کڑوا ہو۔ کڑوے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ بولنے والے کے لیے خود کڑوا ہو۔ کچھ حق ہوتے ہیں جو سنانا بندے کو خود کڑوا لگتا ہے، کیا کہ اپنا عمل نہیں ہے تو وہ سنانا بندے کو کڑوا لگتا ہے کہ وہ شرع کا حکم جس پر بندہ خود عمل پیرا نہیں وہ کیسے بتائے، تو وہ کڑوا لگتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ حق بھی بتا دیا کرو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ شریعت کا حکم جا رہا ہو، بتایا کرو، حق بولا کرو۔ اور ایک حق کے کڑوے ہونے کا مطلب ہے کہ سننے والے کے خلاف ہو تو سننے والا آگے سے تکلیف دے اور اس کی تکلیف برداشت کرنی پڑے اور یوں کڑوا ہو تب بھی بولا کرو۔ ہر لحاظ سے یہاں پہ بولنے کا کہا گیا کہ حق بولو اگرچہ کڑوائی کیوں نہ ہو۔ پھر عرض کیا اور بھی کیجیے نصیحت۔ سرکار نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، فرمایا جب معاملہ رب کا آ جائے کسی کے تانے کی پرواہ نہیں کرنی۔ رب کے معاملے میں جو رب نے کہا وہ کر دو، لوگ جو مرضی کہتے رہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ جو مرضی کہتے رہے۔ کہہ دیں گے یہ تیری عمر نہیں ہے، تو ابھی سے مولوی بن گیا ہے، تو ابھی سے حاجی بن گیا، کوئی جو مرضی کہتے رہے، معاملہ رب کا ہے۔ لوگوں کے کہے کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور آخری نصیحت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی، وہ کہتے ہیں زدنی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جرم کا اپنے آپ میں مجرم اپنے آپ کو دیکھو، اس جرم کی تلاش لوگوں میں کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی آسان لفظوں میں کہ لوگوں کے عیب کے متلاشی نہ بنو کہ لوگوں میں کیا جرم پایا جاتا ہے، پہلے اپنے اندر اپنے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اپنے من میں جھانکو، بعد میں لوگوں کی طرف دیکھنا، پہلے اپنے من میں جھانکو کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ جس وقت یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی پھر انسان کی زندگی کے معاملات درست ہو جائے گی۔ تو خاموشی کے دونوں پہلو اس روایت میں اکٹھے آ گئے، بولنے کا حکم بھی دیا، خاموش رہنے کا بھی حکم دیا۔ تو خاموشی ثواب بھی ہے اور ضرورت کے مقام پر خاموش رہنا یہ گناہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔